लीडर टीवी देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम। आज 3 नवंबर को मंगल के रोज़ दुनिया का सबसे बड़ा इलेक्शन होने जा रहा है, जिसको बड़े आज़म अमेरिका का इलेक्शन कहा जाता है, जिसमें दो मुताहरब ग्रुप या दो मुताहरब पार्टियाँ डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन पार्टी अपने अपने उम्मीदवार यानी सदर और नायब सदर का चुनाव करती हैं। आज के इलेक्शन में बहुत सारी बातें हैं और आपको सिर्फ ये बताएं कि हाल ही में जो रमा सदर है वो रिपब्लिकन पार्टी का जनाब डोनाल्ड ट्रंप है, जो सियासतदान नहीं लेकिन एक होटल इंडस्ट्री और बिज़नेस के हवाले से वहाँ माना जाने वाला एक सरमाएदार है। जबकि जो बाइडेन जो उसका मुखालिफ उम्मीदवार है वो डेमोक्रेट्स की तरफ से है और डेमोक्रेट्स का ये उम्मीदवार 1970 से मुल्क की सियासत का हिस्सा रहा है और उसको सबसे ज़्यादा मकबूलियत उस वक्त मौसूल हुई जब वो अमेरिकी सदर बराक ओबामा के नायब सदर के तौर पर मंतखब हुए थे। जो बाइडेन और डोनाल्ड ट्रंप वो दोनों मकानी गोरे कहलाए जाते हैं। इसकी वजह से इस इलेक्शन को कांटेदार मुकाबले वाली इलेक्शन कहा जा रहा है। अमेरिका के इस इलेक्शन में सबसे पहले हम आपको बताना चाहते हैं कि इस इलेक्शन में 538 इलेक्टोरल कॉलेज होते हैं। 538 इलेक्टोरल कॉलेज का मतलब है कि अमेरिका की 48 रियासतें और वाशिंगटन डीसी और उसका डिस्ट्रिक्ट वो कुल मिला के 538 इलेक्टोरल कॉलेज बनाते हैं। इलेक्टोरल कॉलेज बनाने के लिए कॉमन सिटीज़न जो है जिसकी उम्र 18 साल से ऊपर है वो वोट्स दे सकता है और वही पहले इलेक्टोरल कॉलेज को मंतखब करता है कि ये लोग इलेक्टोरल कॉलेज हैं और इलेक्टोरल कॉलेज फिर सदर और नायब सदर का इंतखाब करते हैं। इसीलिए अमेरिका का इलेक्शन कहा जाए कि पाकिस्तान या हिंदुस्तान के इलेक्शन की तरह या ईरान के इलेक्शन की तरह या और मुल्कों के इलेक्शन की तरह डायरेक्ट इलेक्शन नहीं है। इसमें आवाम अपने उम्मीदवारों को नहीं चुनते बल्कि उम्मीदवार पहले इलेक्टोरल कॉलेज को चुनते हैं और उसके बाद इलेक्टोरल कॉलेज जो है वो सदर और नायब सदर का चुनाव करते हैं और उस चुनाव के लिए कम से कम जो इलेक्टोरल कॉलेज हैं वो 270 बनते हैं। 270 इलेक्टोरल कॉलेज के लिए आज का दिन 3 नवंबर इसीलिए होता है कि 1789 में जब पहला इलेक्शन जिसमें जॉर्ज वाशिंगटन अनअपोज बिला मुकाबला मुंतखब हुए थे, उस दिन से आज तक ये इलेक्टोरल कॉलेज का प्रोसेस जो है वो अमेरिका में लागू है। इसके लिए सदर और नायब सदर के लिए जो ज़रूरी शराइत हैं वो ये हैं, कोई भी शख्स जो मकानी अमेरिकी हो, 14 बरस रहा हो और वो होश हवास में हो और उसको इलेक्टोरल कॉलेज जो है वो मुंतखब करें, वो अमेरिकी सदर बन सकता है। अमेरिकी सदर बनने के लिए ज़रूरी है कि वो पहले प्राइमरी, कॉकस और दूसरे मुख्तलिफ़ मराइल से गुज़रता हुआ एक ऐसी स्टेज पे पहुंचता है जहां वहाँ की सरमाएदार दुनिया जो है वो मुख्तलिफ़ लोगों को अपने अपने नुमाइंदों के तौर पर चुनती हैं और वो दो पार्टियां जो हैं डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन वो अपनी अपनी पार्टियों के उम्मीदवारों के चुनाव के लिए इलेक्शन वाले साल, जैसे अभी हम 2020 में बैठे हैं तो इस साल बहार से या स्प्रिंग्स जैसे ही बहार की रुत शुरू होती है तो उस दौर में इलेक्टोरल कॉलेज जो है वो बनना शुरू हो जाते हैं और जैसे ही गर्मियां शुरू हो जाती हैं तो दोनों पार्टियों के मुख्तलिफ़ नुमाइंदे अपनी अपनी पार्टियों को अर्ज़ी देते हैं कि वो प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए या नायब सदर के इलेक्शन के लिए अहल उम्मीदवार के तौर पर चुने जाएं और पार्टियां उन उम्मीदवारों को मुख्तलिफ़ मराइल से करती लेती और उनसे बातें करते, उनकी डिबेट करते और उनके अपने अपने लोगों में लेकर उनसे डिबेट्स में, वोटिंग में, हाँ और ना में फ़ैसला करते करते
موقع آتا ہے ستمبر کا، جب دونوں پارٹیاں اپنے اپنے امیدواروں کا قطعی اعلان کرتی ہیں۔ اس سال 2020 میں ہم نے دیکھا کہ ڈیموکریٹس کے دو امیدوار تھے، ایک برنی سینڈرز اور دوسرے جو بائیڈن جس کو 2 مرتبہ نائب صدر ہونے کا شرف حاصل ہے، جبکہ برنی سینڈر جو ہے وہ امریکہ میں سرمایہ دارانہ معاشرے میں بنیادی تبدیلیاں لانے، مڈل کلاس کی پالیٹکس کو بڑھانے اور سرمایہ دارانہ شرائط اور اس کی ساری مافیاز کو، تیل کی مافیا، ہتھیاروں، اسلحے کی مافیا اور دوسری مافیاؤں کو ختم کرنے کا منشور دیتے ہیں۔ آگے جا کے لوگ یا عام لوگ تو انہیں پسند کرتے ہیں، لیکن پارٹی کے اندر جو سرمایہ دارانہ شرائط، قواعد و ضوابط ہیں، اس میں ڈیموکریٹس امیدوار بالآخر اپنے آپ کو سرنڈر کرتے ہیں اور ڈیموکریٹس کی طرف سے جو بائیڈن کو امیدوار منتخب کیا جاتا ہے۔ ستمبر میں اس قطعی امیدواری کے بعد یہ دونوں امیدوار، دونوں پارٹیوں کے اعلان شدہ امیدوار پھر عوام میں آتے ہیں اور مختلف اسٹیٹس میں، مختلف ریاستوں میں لوگوں کے ساتھ ملتے ہیں، ان کو باتیں بتاتے ہیں، ان کو اپنے منشور کا اپنے حوالے سے بتاتے ہیں۔ امریکہ دونوں کا مرکز ہوتا ہے، امریکی خوشحالی دونوں کا مرکز ہوتی ہے۔ ایک نعرہ چنا جاتا ہے اور اس نعرے کے تحت ہی وہ آگے بڑھتے ہیں۔ عام طور پر ہم نے دیکھا ہے کہ دونوں پارٹیوں کو الگ الگ کلر اور نشان ملے ہوتے ہیں۔ جو ریپبلک اقتدار پہ آج کے اقتدار پہ رہنے والی ریپبلک پارٹی، اس کو سرخ کلر ملا ہوا ہے، جبکہ ڈیموکریٹس کو بلو کلر ملا ہوا ہے۔ لہٰذا الیکشن کے وہ سارے مراحل اس میں ڈیجیٹلی بھی بلو اور ریڈ کا استعمال زیادہ ہوتا ہے، چاہے پرنٹنگ ہو، چاہے پبلشنگ ہو، چاہے الیکشن کے دنوں میں جو بھی تحریکیں چلتی ہیں، جو بھی مظاہرے ہوتے ہیں، جو بھی جلسے ہوتے ہیں، جو بھی میٹنگز ہوتی ہیں، اس میں یہ دو کلر امریکی عوام ان 6 مہینوں میں مسلسل دیکھتے رہتے ہیں۔ آج 3 نومبر کے دن 270 الیکٹورل کالج کس کے ہاتھ آتے ہیں؟ یہ تو پاکستانی وقت کے مطابق آج 1 بجے تک یہ الیکشن کا الیکٹورل کالجز کی ووٹنگ کا پروسیس جو ہے وہ مکمل ہو جائے گا۔ لیکن ہم آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ امریکہ کی اس الیکشن میں یہ 100 برس بعد پہلی دفعہ ہوا ہے کہ کورونا کے عطاب کا شکار امریکہ، اس کے بہت سارے لوگ جو سہمے ہوئے ہیں، جو ڈرے ہوئے ہیں، ان سہمے ہوئے اور ڈرے ہوئے لوگوں نے مناسب سمجھا کہ الیکشن سے پہلے ہی جو ووٹنگ کا سسٹم ہے اس میں جایا جائے اور جو پوسٹل بیلٹس ہیں اس کو استعمال کیا جائے۔ لہٰذا 3.25 کروڑ کے قریب پوسٹل بیلٹس اور 6.5 کروڑ کے قریب لوگوں کے ارلی الیکشنز میں حصہ لینا جو ہے وہ 100 سال بعد ہی ہم نے دیکھا ہے، اور لگ بھگ 10 کروڑ کے قریب لوگ جو ہیں ان کی ووٹنگ ہو چکی ہے۔ کل 2 نومبر تک دونوں امیدواروں کو آخری دن، اپنی ورک کرنے کا آخری دن تھا، اور آج صبح دونوں امیدواروں نے اپنی اپنی نئی باتیں دہرائی ہیں، نئے قصے سنائے ہیں۔ جو بائیڈن نے اپنے الیکشن کا آج کے دن کا آغاز اپنے جوان سال بیٹے کے قبر پہ جا کر اور حاضری دے کر کیا ہے، جبکہ ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ وہ سب کچھ وائٹ ہاؤس میں ہی کریں گے۔ جناب ڈونلڈ ٹرمپ نے آج 3 نومبر کو ایک کلا بازی ماری ہے اور یو ٹرن مارا ہے۔ وہ یہ ہے کہ وہ جیتیں گے تو اعلان کریں گے، اس کی وکٹری ہوگی تو اس کے بعد ہی وہ ہاتھ اوپر کریں گے، اور اگر وکٹری نہیں ہوگی تو مسائل دوسرے ہوں گے۔ لیکن اس سے پہلے پورے امریکہ میں ایک خوف، ایک غیر یقینی سی کیفیت وہ حاوی رہی ہے۔ جناب ڈونلڈ ٹرمپ کی طرف سے مسلسل 4 سال نسل پرستی کو ہوا دینے کے جو بھی اقدامات ہیں، اس میں مختلف مذاہب کے لوگوں کو،
مختلف ممالک کے لوگوں کو، مختلف نسلیں کے لوگوں کو بہت ہی پریشان کر دیا ہے۔ لہٰذا پاکستان سمیت پوری دنیا کی میڈیا نے وہ تمام کلپس چلائے ہیں جن کلپس میں ہم نے دیکھا ہے کہ امریکی گورے وہ ہتھیار جمع کر رہے ہیں، اپنے گھروں کو ہتھیاروں سے بھر رہے ہیں اور ٹی ویوں پہ مسلسل کہہ رہے ہیں کہ اگر ڈونلڈ ٹرمپ ہار گیا تو ہم پوری امریکہ کو جلا دیں گے۔ لیکن آج صبح ڈونلڈ ٹرمپ اس نے اپنے رویے میں تبدیلی کی ہے، اور جب ان سے رپورٹرز نے پوچھا تو انہوں نے کہا میں جیتوں گا تو بتاؤں گا کہ میں جیت گیا۔ جب ان سے پوچھا کہ آپ الیکشن کے رزلٹس کو مانیں گے تو انہوں نے کہا کہ میں جیتوں گا تو کہوں گا کہ میری جیت ہوئی ہے۔ جب ان سے پوچھا گیا کہ کل رات تک آپ کہہ رہے تھے کہ 3 نومبر کی گنتی صرف وہ مانیں گے اور کوئی بھی گنتی نہیں مانیں گے، تو انہوں نے کہا کہ میں اگر جیت گیا تو بولوں گا کہ میں جیت گیا۔ پاکستان سمیت پوری دنیا کے لوگ اس الیکشن پر نظر رکھے ہوئے ہیں، لیکن ہمیں ایک دوسرا امریکہ نظر بھی آ رہا ہے کہ یہ امریکہ ڈونلڈ ٹرمپ کے ہارنے کی صورت میں اور جو بائیڈن کے جیتنے کی صورت میں ایک نیا امریکہ ہوگا، جس میں جو نسل پرستی کا بیج ڈونلڈ ٹرمپ نے بویا ہے اس کو جو بائیڈن یا ڈیموکریٹس کس طرح کاٹتے ہیں، یہ سب سے بڑا چیلنج ہوگا۔ اس سے بڑا چیلنج کورونا ہوگا، جس کورونا کو چھوٹ دے رکھی تھی، اور جو کورونا امریکہ میں بے لگام تھا، جس کورونا کی وجہ سے آج کی تاریخ تک پوری دنیا میں کم از کم 12 لاکھ لوگ جو ہیں وہ جاں بحق ہو چکے ہیں۔ اس الیکشن کے لیے بہت سارے لوگوں کا، بہت سارے مبصرین کا کہنا ہے کہ جناب ڈونلڈ ٹرمپ جو ہیں ان کو 2 چیزیں ہار سکتی ہیں، ایک ان کی نسل پرستی کو ہوا دینے والی پالیسی، دوسرا کورونا سے لاپرواہ رہنے والی پالیسی، جس کی وجہ سے کئی لاکھ اموات جو ہیں وہ امریکہ میں بھی ہوئیں، اور لوگوں کو انہوں نے اس طرح رکھا گویا کورونا صرف ڈیموکریٹس کا معاملہ ہے۔ آج الیکشن کا دن ہے، باقی 5 گھنٹے ہیں، ووٹنگ کے بعد ایک نیا امریکہ ہمیں کس طرح نظر آتا ہے یہ ہم کل ہی بات کر سکتے ہیں۔ تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔